يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سطر کے بارے میں کل پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ آج کے موضوع کا آغاز کریں گے، اور وہ موضوع ہے کہ مرد یا عورت کو دیکھنے کے جواز کی حدود کیا، لمٹس کیا ہیں۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بارے میں بتایا ہے کہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے سے حصے تک یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا جسم جو ہے وہ سارے کا سارا سطر ہے۔ تو اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا جو ایک کھیل تھا جو مسجد کے صحن میں ہوا، اور جس میں وہ نیزوں کے کرتب دکھا رہے تھے، جس کو ہم گتکا بازی بھی کہہ سکتے ہیں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو مسلسل دیکھتی رہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ان کو فرمایا اور اپنے مونڈے پہ ان کا ٹھوڑی رکھوا کا دیکھتی رہو، اور جب وہ تھک گئیں تو اندر چلی گئیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اس کو بنیاد بنا کے بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی یعنی مسائل کو یا اور چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک کرتب تھا، ناچ تھا یا رقص تھا، اور اسی سے رقص کا یعنی جواز بھی نکال لیا، اور اگر یہ کرتب تھا تو ٹھیک ہے، لیکن غیر مردوں کو دیکھنا خواتین کے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی ایسا مظاہرہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ جس میں فحاشی ہو یا جس میں دوسرا جو صنف ہے اس کے جذبات کو انگیختگی ملے۔ وہ تو ایک عام سی بات تھی، اور وہ لوگ بھی ایسے تھے جو نئے لوگ تھے، باہر سے آئے تھے، بلیک تھے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مدینہ ہو یا عرب کا علاقہ ہو، وہاں پر کوئی اتنا ویل ڈریسڈ لوگ نہیں ہوتے تھے کہ گردن سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک ان کے جسم، ان کے کپڑے ایسے ہوں جس کورڈ ہوں، بلکہ چادریں ہوتی تھیں، 2 چادریں پہنتے تھے، ایک اوپر ایک نیچے، اور اکثر و بیشتر اوپر کی چادر جو ہوتی وہ جسم کو ڈھانک نہیں ہوتی تھی، وہ اس وجہ سے کہ یہ تو موسم کی گرمی ہوتی تھی اور وہ لپیٹ لیا کرتے تھے، یا پھر موسم کی شدت جو ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، اس وقت وہ اوپر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر ان کی جو حالات ہے وہ ایسے ہی تھے۔ ہم دیکھیں، اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک حاجی ہوتا ہے جس نے عمرے کا احرام پہنا ہوا ہو، وہ کب تک اپنے جسم پر اس احرام کو مسلسل رکھتا ہے؟ کچھ وقت اس کا ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ذرا سائے میں جاتا ہے، احرام کا اوپر کا حصہ کھول دیتا ہے تاکہ جسم کو ہوا لگے، یا اسی طرح کوئی ٹھنڈ کا موسم ہو تو وہ یہ کچھ کرتا ہے کہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کہ اسی وجہ سے دین نے تھوڑی سی یہ رعایت دی کہ ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، تو مرد جو ہے نا اپنے آپ کو اس حد تک کور کرے۔ تو اگر وہ بلیک لوگ تھے اور مظاہرہ کر رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف کھیل کو دیکھا ہے، لوگوں کو نہیں پہچانا کہ اس میں کون کون تھا، کون کیا کر رہا تھا، ان کے نام بھی معلوم نہیں تھے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس میں فتنے میں پڑنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو اجازت دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ غیر مرد کو جو خوبصورت ہو،
بنی اپنے آپ کو اس نے بنا ٹھنا رکھا ہو، اسکرین پہ آئے اور پھر اس کے بعد اس کی حرکتوں کو، اس کے ڈریس کو، اس کے فیشن کو، یہ سب چیزیں وہ مرد نمایاں کر رہا ہو اور خواتین اس کو دیکھ رہی ہوں، تو یہ چیزیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں، اخبارات کے فوٹو ہوں یا ویسے ہی ٹی وی پر اس طرح کے فوٹو ہوں یا میگزین میں کوئی فوٹو لگتے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی ہو یا خوبصورت آدمی ہو، تو کس طرح وہ اٹریکٹ کرتے ہیں صنف کو، اور وہ کس طرح اس کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں۔ گھروں میں بھی وہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، ٹیلی فون میں بھی وہ تصویریں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسکرین پر بھی بہت سے لوگ ایسی تصویریں ڈال لیتے ہیں کہ جب بھی میں کھولوں پہلی نظر اس پہ پڑے۔ تو یہ فتنے ہیں، فتنے اصل یہ ہیں۔ تو ان فتنوں میں نہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور دین نے اسی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو اس پر تھوڑی سی پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے تو اس کی کچھ لمٹس ہیں۔ مثال کے طور پر ام المومنین کی بہن ہے بڑی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میں نے ایک باریک قسم کا لباس پہنا ہوا تھا کہ یشف عن جسمہا، جو سی تھرو تھا، جس کے اندر سے جسم نظر آ رہا تھا۔ اب ہوتا ہے اکثر گھر میں ایسی خواتین جو اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بہن کو ملنے آ گئی، بھائی بھائی کو ملنے آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی دین نے تھوڑی سی پابندیاں لگائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان کے سامنے وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، جب عورت بالغ ہو جائے تو لم یصلح ان یرا منہا، تو مناسب نہیں ہے کہ اس سے اس کے جسم کو دیکھا جائے، الا ھذا و ھذا، سوائے اس اور اس حصہ کے، واشار الی وجہہ و کفیہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور اپنی دو ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ بس یہ چیز نظر آنی چاہیے اور کچھ نظر نہ آئے۔ یہ گھر کا ماحول ہے۔ نبی علیہ السلام کی سالی ہیں، اور سالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑے فتنے ہوتے ہیں، بہت فتنے ہوتے ہیں کہ سالی اس طرح اس لباس میں سامنے آ جائے تو انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، حقیقت یہی ہے۔ تو یعنی یہ اکثر و بیشتر فتنے جو ہیں یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسا مرحلہ اگر پیش آتا ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ خاتون اپنی چہرے کو بھی اور اپنی ہتھیلیوں کو بھی کوئی اس طرح نہ بنائے کہ اپنے بہنوئی کے سامنے وہ اس طرح آئے کہ وہ اس کا چہرہ وہ خوبصورت ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، سرخی لگی ہوئی ہو، اور وہ سامنے آئے تو دوسرا جو ہے نا بہنوئی وہ اس کو دیکھے یا اس سے وہ بات کرے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے کلچر میں جب چھوٹے تھے تو ایسی کوئی مرحلہ پیش آتا تو والدہ ہوں یا بہنیں ہوں، وہ کسی کو آتا دیکھ کے جو اپنے ہیں، اپنے ہی ہیں، تو فوراً ہی منہ پھیر کے جو کچھ وہ پاؤڈر لگا رکھا ہے یا سرخی لگا رکھی ہے فوراً منہ پھیرا، کپڑے کو یوں رگیدا، ٹھیک ہو کے سامنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی چچا ہیں، ان کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن یہ نہیں، اور اس حالت کو دیکھ کے بعض اوقات جو گھر کی خواتین ہوتی تو وہ یعنی بس یوں چہرہ پھیر کے جو ہی صفائی کی یوں سامنے آئیں تو دوسری خواتین یوں دیکھ رہی ہوتی تھیں، اس نے سارا میک اپ ختم کر دیا اتنی دیر میں۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دوسرے کو کیوں فتنے کی دعوت دی جائے، دوسرے کو کیوں فتنے میں ڈالا جائے۔ تو الحمدللہ یہ چیز اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں میرے اپنے فیملی میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اس طرح یہ شکل، یہ جو صورت حال ہے یہ بہت ہی اچھی ہے۔ دین کی اپنی ایک پابندیاں ہیں، اس کی اپنی ایک برکتیں اور خیر نظر آتی ہے رشتہ داری میں، تعلقات میں، اور کوئی بھی شیطان اور اس کے فتنے جو ہیں وہ درمیان میں داخل نہیں ہوتے۔
پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ نظر سے اگر کسی کو دیکھ لیا جائے اور تو یہ جائز ہے. سوال یہ کہ پاکیزہ نظر کس کی؟ دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پاکیزہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ دوسری طرف کیا، فوراً نصیحت کی. آپ کی نظر سے بڑھ کر کس کی نظر پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ پاکیزہ نظر کی بات، وہ پھر لوگ کہتے ہیں نا مجھے دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، نظروں کا پردہ ہونا چاہیے. یہ محض اپنے آپ کو تسلی دلانے والی بات ہے کہ دوسروں کو تو پردہ کرایا جا رہا ہے اور خود سامنے آ کے خام خواہ بہت سے لوگوں کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. وہ فتنے میں پڑ سکنے کا امکان ہے وہاں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچٹتی ہوئی نظر جو اچانک ہوتی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری بغوہ اٹھی تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خرابی ہے. پھر عورت کا جو اظہار زینت ہے وہ بھی کس حد تک جائز اور کس حد تک ناجائز ہے. تو اس میں قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ زینت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک زینت ہے قدرتی، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جس میں عورت کا اپنا چہرہ ہے، اس کے بال ہیں، اس کا جسم ہے. اور ایک ہے اکتسابی. اکتسابی کا مطلب کہ عورت خود اپنے آپ کو ایسا بناتی ہے، میک اپ کر لیا، سرخی لگا لی، بالوں کو ذرا پھیلا دیا، اچھے کپڑے پہن لیے، زیور پہن لیے، یہ سب اکتسابی زینت ہے. تو ولا یبدین زینتہن کا یہ مطلب ہے کہ اکتسابی زینت ہو یا اللہ نے جو قدرتی طور پر زینت دے رکھی ہے، ان دونوں کو ظاہر نہیں کرنا. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے اس سے. یہ ما ظہر منہا پر دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. اس کلام پہ بہت سے علماء نے سوچ سوچ کے جو اپنی رائے دی ہے، کسی کی غلط نہیں ہو سکتی، کسی کی غلط نہیں ہو سکتی، اور داد دینا پڑتی ہے کہ واقعی ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ما ظاہر منہا الا ما ظاہر منہا پورے جملے کے سیکوینس کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی اچانک ہی ظاہر ہو جائے تو، یعنی ہوا چلی، پردہ ہٹ گیا جس چہرے کا، تو یہ ہے الا ما ظاہر منہا. کور کیا ہوا تھا، اچانک وہ کھل گیا تو الا ما ظاہر منہا. اس طرح اور انجانے میں کھل جاتا ہے، انجانے میں بھی کھل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. خاتون یہ سمجھتی ہے میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ بات کرتے کرتے اپنی کپڑا نیچے کر لیا، اسے بات کی، پھر بعد میں اوہ یہ میں نے کیا کیا. یہ بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے، اچانک غیر یعنی لا علمی میں یہ سب ہو جاتا ہے. تو ان تمام صورتوں کو بھی علماء نے بیان کیا ہے. پھر ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے. کچھ نے کہا یہ سرما ہے اور انگوٹھی ہے. یہ دقت ہے، دقت یعنی چہرہ نہیں ہے، صرف آنکھوں کا سرما اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انگوٹھی جو ہاتھوں کی ہے. اب دیکھیں سرما اور انگوٹھی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھا جائے تو ایک معمولی سی چیز ہے، مگر اس کو بھی علماء نے کہا یہ ما ظاہر منہا میں آتا ہے، یہ بھی بہت بڑی زینت ہے. تو یہ چیز ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی نے کنگنوں کا اضافہ کیا ہے اور کسی نے کہا کہ الا ما ظاہرہ سے مراد چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نصیحت کو جو آپ نے سیدہ اسماء کو کی تھی اس کو وہ بنیاد بناتا ہے. پھر اسی طرح کسی نے کہا ہے کہ ہتھیلی جو ہے یہاں تک تو آپ نے کہا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب الا ما ظاہر منہا میں یہ ہتھیلی سے اوپر بھی اگر کچھ ہاتھ کا بازو کچھ تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے الا ما ظاہر منہا میں. پھر اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ صرف اس سے مراد چادر ہے اور ظاہری کپڑے ہیں. ظاہری کپڑے کیا ہوتے ہیں
کوئی بڑے خوبصورت پھولوں والے، گوٹے کناری والے، اور اسی طرح اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جو خاتون اپنے جسم پر پہنتی ہے، اور اس سے وہ اس کی جو اٹریکشن ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، جس میں پھول بنے ہوئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے کلر ہیں، تو یہ بھی مراد ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں الا ما ظہر منہا میں آتی ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنی ہے۔ بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو دوسری طرف پھیرا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپس میں جو رہنے والے یعنی محرم لوگ ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف اتنی لمٹ ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ کرے۔ پھر جہاں تک چہرے کی بات ہے تو چہرہ ہی اصل چیز ہے، حقیقت یہی ہے۔ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ چہرے کو دیکھ کے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انٹرویوز جب ہوتے ہیں تو انٹرویوز میں بیٹھتے ہیں، صرف چہرے کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں کہ جس پوزیشن کے لیے اس بندے کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، یہ فیس کی جو اس کے فیچرز ہیں وہ کس طرح نمایاں ہوتے ہیں، بات کیسے کرتا ہے، لڑکھڑاتا تو نہیں ہے، آنکھیں اس کی کیسے جھپکتی ہیں، اور پھر اسی طرح اور بھی بہرحال فیس ریڈنگ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ اس سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بینی اسی طرح چہرہ ہی جو مرد ہے، خاتون کا چہرہ مرد کے لیے ایک فیصلہ کن ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مرد پاؤں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کے پاؤں بڑے خوبصورت ہیں تو لہٰذا مجھے اچھی لگتی ہے، اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں تو لہٰذا مجھے نہیں، چہرے کو دیکھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ تو چہرہ اور ہتھیلیوں کے بارے میں صرف رعایت اگر دی گئی ہے تو یہ محرم لوگوں کے لیے، ورنہ دوسروں سے اگر یہ ڈر ہو کہ دوسرا فتنے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے دوسرے کو کہا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، دونوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، نہ اس کو اختلافی بنانا چاہیے، یہ مسئلہ صرف اس کا ہے کہ کیا واقعی اس چہرے سے کوئی انسان فتنے میں پڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں چہرے کو چھپانا وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ دوسرے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کو حکم دیا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خاتون باحیا ہے، باحجاب ہے، میں کوئی بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی نظریں اٹھا کے اس کو وہ گھور سکتا ہوں۔ تو یہ سب باتیں اس اعتبار سے قابل غور ہیں۔ تو بہرحال یہ اسی طرح وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کی طرف اگر آئیں تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ اوڑھنیوں سے مراد یہی کھلا کپڑا جو ہوتا تھا، کھلا کپڑا جو خواتین بطور ایک چادر کے اپنے جسم پہ ڈالتی تھیں اور باہر جاتی تھیں، اور یہ چادر سر پہ بھی ہوتی تھی، آگے بھی لٹکی ہوتی تھی، اور پورے جسم کو کور بھی کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ کھلی چادر کیا مقصد تھا اس کا؟ یہی کہ خاتون کے جو فیچرز ہیں اتنے نمایاں نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ نمایاں نہ ہوں تو پوری عورت کور ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے سر سے لے کر پاؤں تک یہ کور کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں سینہ ہے، چہرہ ہے، گلا ہے اور گردن ہے، پھر اس کے بعد نیچے تک جو بھی جسم کا نمایاں حصہ ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی مسائل کچھ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور علماء نے بھی اس سے ڈیڈیوس کیا ہے کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں خاتون کے لیے، اور کچھ چیزیں جن پر خاص طور پر پابندی نہیں ہے
وہ انہوں نے 12 لکھی ہیں کہ ان پر یہ مستثنا ہے، یہ ایکسیپشن کیس ہے. مثلا خاتون کا شوہر، ٹھیک ہے، آپ کا ارشاد ہے احفظ عورتک الا من زوجتک. پھر خاتون کے والدین اوپر تک، نانا، دادا، والد وغیرہ، شوہروں کے باپ، سسر، پھر اسی طرح بیٹوں کی اولاد، نواسے، نواسوں کی اولاد، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہیں. پھر اسی طرح بھائی، شوہر کے بھائی، خاص سگے ہوں نہ اپنے بھائی، خاتون کے اپنے بھائی خاص سگے ہوں یا اللاتی یا اخیافی. اللاتی اور اخیافی تو جانتی ہیں نا، ہے نا. پھر اسی طرح بھتیجے، یعنی پھپھی کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے بچے بھی. اس طرح بھانجے، یعنی خالہ کا رشتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تو اس وجہ سے خالہ اپنے بھانجوں کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے. پھر اس طرح وہ عورتیں جن سے نسب یا دین کے تعلق سے ربط ہو، دیندار خواتین سے یا کوئی نسبی تعلق ہو، ان کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کو کر سکتی ہے. غیر مسلم عورتیں، ان کے سامنے نہ زینت جائز ہے سوائے اس کے کہ جس کا اظہار مردوں کے سامنے جائز ہو. یہ ٹھیک ہے، خاتون ہے، حجاب کرتی ہے، بس اس طرح بات کرے، لیکن جا کے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نہ سنائے. پھر اس طرح غلام ہیں، لونڈیاں، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اسلام نے انہیں ارکان خاندان کا سا درجہ دیا ہے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں. تو وہ مرد جو زیر دست ہوں، زیر دست کا مراد یہ ہے کہ جن کی سرپرستی اس گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ کر رہا ہو، اور زیر دست ایک مراد یہ جن کی کوئی اور غرض و غایت نہیں ہے، وہ صرف جینا چاہتے ہیں، وہ ہلکا پھلکا ان کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، رہائش چاہیے، بس اور کچھ نہیں. تو یہ اجیر اور مزدور اور تابع قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی بس شرط یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی اور زیادہ قسم کی حرکتیں نہ ہوں اور باتیں ان کی زیادہ نہ ہوں. تو وہ بچے جو ابھی پوشیدہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے، یہ چھوٹے بچے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آج کل یہ چھوٹے بچے بھی چھوٹے نہیں رہے، ان کو بھی سب علم ہوتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کھل کے اس کا اظہار بھی خاتون کے سامنے کر دیتے ہیں، اور خاتون بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اس بچے کو میں کیا جواب دوں. تو یہ ہے. تو عورت کے سطر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد ہے عام حماموں میں عورت کا داخل ہونا. یہ پرانے دور کی بات ہے کہ عام جہاں مرد اور عورت اکٹھے آتے جاتے ہوں، کیا وہاں عورت، مسلمان عورت داخل ہو سکتی ہے؟ تو اس سے منع کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بہت سے ایسے سینٹرز کو آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف قسم کے سینٹرز ہیں جہاں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. جیسے کلبز ہیں، نام آج کل کلبز نام ہے. کلبز میں اگر خواتین کا الگ پورشن ہے اور عورتوں کا الگ پورشن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کلبز میں سوئمنگ پول ہے، اسی طرح جم ہے، وہاں عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، دونوں نہا بھی رہے ہیں، دونوں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جاہلی دور والی، کہ جس طرح جاہلی دور میں مرد عورتیں اکٹھے ایک ہی حمام میں جاتے تھے، تو اب یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو، ہے جاہلیت. جاہلیت سے مراد اسلامی تعلیمات وہاں نظر نہیں آتی. تو ایسی چیزوں سے بہرحال دین نے منع کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ حمام میں بغیر تہبت کے داخل نہ ہو. لیکن یہ کلچر آج ملتا ہے ویسٹ میں. بہت سے ایسے کلبز ہیں جہاں کپڑے پہن کے لوگ نہیں آتے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو وہاں جاتے ہیں لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جاہلی دور کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں فرمایا، جو اللہ پر، یعنی جو مسلمان ہے
وہ حمام میں بالکل داخل نہ ہو جب تک کہ اس نے تہبند نہ پہنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہے، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو فلا يدخل حلیلتہ الحمام، وہ اپنی حلیلہ کو، حلیلہ سے مراد بیوی، اپنی بیوی کو حمام میں بالکل داخل نہ کرے، کیونکہ وہاں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ تو یہ چیزیں جب میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ کچھ اب ویسٹ میں یا آپ اس وقت دبئی اور دوسرے اس طرح کے جو بڑے ایڈوانس ملک بن رہے ہیں وہاں جائیں تو وہاں مساج سینٹر بھی ہیں۔ یہ مساج سینٹر انتہائی فحاشی کا گڑھ ہے، انتہائی فحاشی کا، لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، تو انتہائی فحاشی ہوتی ہے وہاں، جس کی قطعاً ہمارا دین اجازت نہیں دے سکتا کہ ایسے مساج سینٹرز میں یا ایسے کلبز میں یا ایسے حماموں میں انسان یا سوئمنگ پولز میں جائے اور ممبرشپ لے اور وہاں جا کے یہ انجوائے کرے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آپ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس پر قیاس کر کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو آج ہم برا نہیں سمجھتے، ایک فیشن بن چکا ہے اور بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ ایسے فیشن شو میں یا ایسے کنسرٹس میں یا ایسے مواقع پر جہاں کوئی ہمارے ہاں لیجنڈ قسم کے لوگ آتے ہیں اور پھر ان کا وہ نقطہ نظر بھی سنا جاتا ہے، ان کے فیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، ان کے گانے بھی سنے جاتے ہیں، اور اسی طرح عجیب و غریب قسم کے جملے بازیاں وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہیں اور اس طرح کی مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب نے بڑا اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے اور گانا سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی کیا کہا جائے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس میں لذت ذہن ہے اور جسموں کی نمائش ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ گانا جو ہے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ گانا اگر غور کیا جائے تو واقعی یہ نفاق نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی ٹی وی پر یہ دیکھا ہوگا کہ ایک گانے والی گا رہی ہے یا گانے والا گا رہا ہے، سامنے صوفوں پہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ، مرد عورتیں سب سن رہے ہیں، سر دھن رہے ہیں، جسم بھی ذرا ہلکا پھلکا موو کر رہا ہے اور پاؤں جو ہیں، ٹانگیں جو ہیں وہ بھی حرکت کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کوئی یہ نہ کہا جائے کہ گانا سن کے اس کی موسیقی سے یا آواز سے انسان متاثر ہو رہا ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ قابل غور ہے کہ دو بیٹھے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، لیکن جو کہنے والی کہہ رہی ہے مرد کس لیے اپنے سر کو یوں کر رہا ہے، کیوں وہ جھوم رہا ہے، دیکھا جائے تو کیا وہ اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اس کے لیے یہ سوچ رہا ہے؟ یہ جو گانا ہے اس کے بول جو ہیں، ان کے الفاظ جو ہیں، یہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سوچتا ہے ایسی بات ہے، یا بیوی اپنے مرد کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے؟ ضرور وہاں دماغ میں کوئی اور خیال ہوتا ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گانا سنے انسان، اس کے بول، اس کے الفاظ، اس میں اشاروں کے نائب سے بہت سی باتیں ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا، سر سے لے کر پاؤں تک جو بھی جسم کے اعضاء ہیں ان میں سے کسی کا گانے میں ذکر، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کے لیے اپنے دوست ہر وقت نظر آتے ہیں نا، وہ تو اچھے نہیں لگتے نا، دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے سوچی جاتی ہیں، اپنوں کے لیے نہیں سوچی جاتی ہیں۔ یہ معنی ہے کہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں داخل ہونے سے منع کیا، اسی پر قیاس کر کے ہر وہ کلب، ہر وہ جگہ، ہر وہ حال جس میں اسی قسم کی فحاشی نظر آتی ہو وہاں جانا حرام ہے، ایک مسلمان مرد کے لیے اور اسی طرح ایک مسلمان عورت کے لیے۔ پھر تبرج کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، تبرج۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یہ ذرا فرق بتایا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا اپنی شخصیت، اس کا اپنا لباس، اس کی اپنی چال ایک غیر مسلمہ عورت سے کس طرح ممتاز ہونی چاہیے. اس میں لفظ بولا ہے تبرج کا کہ یہ تبرج ہی فرق کرے گا کہ کون مسلمان خاتون ہے اور کون اسلام کو نہیں سمجھتی اور کون غیر مسلمہ خاتون ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تبرج میں جہاں ہر شے تھی، یعنی ان خاتون کا جو جسم ہے نمایاں ہوتا ہے، ایسا لباس پہننا یا کچھ جسم کے بہت سے حصے ننگے نظر آنا، یہ سب تبرج میں جہاں داخل ہوتے ہیں. وہاں یہ بھی ہے کہ خاتون کی اپنی حرکتیں، اپنے انداز، اپنی گفتگو، اپنے چلنے کے طریقے یہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تبرج جاہلیہ میں یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب خاتون چلتی ہے تو چلنے سے اس کے زمین پہ قدم جب ٹکتے ہیں یا رکھتی ہے تو وہ قدموں کو ایسے رکھتی ہے کہ اس سے آواز نکلے، اس کی جوتی کی آواز نکلے. تو اس کو بھی تبرج میں شامل کیا ہے. تو ایسی صورت میں بہرحال عورتوں کو یہ تبرج کا جو لفظ ہے ہمارے قرآن مجید کا، یہ بڑا جامع اور کمپریہنسو قسم کا لفظ ہے، یہ ضرور سمجھنا چاہیے. کچھ علماء نے تبرج کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سیدنا ابن عباس ہیں، ان کے شاگرد ہیں سیدنا مجاہد ابن جبر، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت باہر نکل کر مردوں کے درمیان چلے. ماضی میں ایسا ہوتا تھا. کچھ مفسر اور ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، سیدنا قتادہ، یہ فرماتے ہیں عورتیں ناز نخرے کے ساتھ چلیں. اور پھر اسی طرح کچھ نے یہ بتایا کہ تبرج یہ ہے کہ عورت اپنا دوپٹہ اس طرح سروں پر ڈال لیا کریں کہ ہار، بالیاں، گردن وغیرہ کھلے رہیں جو دوسروں کو نظر آئے. تو یہ بہرحال قدیم جاہلیت کا تبرج تھا. دین نے اس پر قدغن لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، ولا تبرجنا. پھر کچھ علماء نے تبرج کی صورتیں یہ بتائی ہیں کہ مردوں کے ساتھ اختلاط، چلنے میں ناز و نخرہ، دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ جسم کے محاسن اور زینت ظاہر ہو. تو آج کل جو تبرج کی نئی نئی صورتیں ہیں یا نئے نئے ڈھنگ ہیں، ان کے سامنے تو جاہلیت کا جو تبرج ہے وہ مات کھا گیا ہے. سچی بات تو یہی ہے. تو تبرج کب یہ نافذ ہوگا؟ کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبرج کر رہی ہے خاتون؟ تو یہ صورتیں ہیں، کچھ دین نے بتایا ہے کہ اگر اس پر پابندی ہو تو یہ تبرج سے بچ رہی ہے، وہ صورت دیگر نہیں. وجہ یہی ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون ایک جاہلی دور سے نکل کے اسلام کے دائرہ میں آ جائے اور اپنے آپ کو باعفت باعصمت بنائے. تو اس میں پہلا تو ہے غض بصر، مردوں کے لیے بھی ہے لیکن خواتین کی چونکہ تبرج کی بات ہو رہی ہے اس لیے بات ہو رہی ہے کہ غض بصر، کہ شرم و حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے اور حیا کا نمایاں ترین عنوان غض بصر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مردوں کے ساتھ جسم کے مس ہونے کی حد تک اختلاط سے احتراز، یہ دھیان کرنا ہے. یہ مجھے پنجاب یونیورسٹی میں تھا، میں لاہور میں، تو کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو ویگن پہ ہم بیٹھ جاتے تھے، ویگن پہ، اور ویگنیں جو ہی آتی تھیں فوراً بھر جاتی تھی. اب اندر سیٹیں بھری ہوئی ہیں، کوئی خاتون آ گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اس کا بٹھانے والا کنڈکٹر، تو وہ کہتا ہے پاجی ذرا پرے ہو جاؤ، بھن ہے تہاڈی بھن ہے. وہ ساتھ بیٹھ جاتی، وہ ینگ لڑکی ہو ینگ عورت ہو وہ ساتھ بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ عجیب و غریب قسم کا کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے معلوم ہے ہمیں کہاں تک لے گیا، کہاں تک لے گیا. اور یہ چیزیں آج کل، یہ چیزیں حقیقت ہے
کہ اس تبرج کی جو نمایاں مثال ہے وہ خانہ کعبہ کے حرم کے پاک کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے ایک آج سے 2-3 سال پہلے تو وہاں گیا میں، غالباً حج کے دن تھے، تو خواتین ہماری پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی خواتین، ان بیچاریوں کو کوئی سمجھایا نہیں جاتا کہ آپ جا رہی ہیں، اس طرح آپ کا حجاب ہونا چاہیے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، اس طرح حرم میں داخل ہونا، کچھ نہیں سمجھ، ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. تو وہاں حقیقت میں بہت سے لوگوں نے عام چلتے چلتے ہماری اپنی خواتین کو دیکھا گیا کہ انہوں نے وہ مل مل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زمزم کا پانی لے کے یوں ڈالتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جسم کو جس طرح وہ نمایاں ہوتے تھے حرم میں، عجیب و غریب قسم کا یہ منظر دیکھا. حتیٰ کہ امام کعبہ شیخ سدیس کو مائک پہ آ کے یہ کہنا پڑا، خدا کی بندیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، حشمت اور اپنی عفت کی حفاظت کرو. یعنی یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں جس طرح تم یہاں اللہ کے گھر میں آ کے اس قسم کا لباس پہن کے آئی ہو. جو ان کے ساتھ مرد ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، وہ بھی عورتوں کو سمجھائیں، ان کو ایسا لباس بالکل نہ پہنوائیں یہ خدا نخواستہ غیر مردوں کو خام خواہ فتنے میں ڈالے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا کوئی کچھ تو ایجوکیٹ ہونا، کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کہ تبرج کہتے کس کو ہیں. یعنی ایک مقدس جگہ جو ہے وہاں بھی جانے کے جو آداب ہیں ہماری خاتون اس سے بھی واقف نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی ایجوکیشن ہے، دنیا کی نہیں دین کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مردوں کا بھی یہی حال ہے. مرد کو پتہ ہو تو اپنی بیوی کو کم از کم یہ لباس پہننے کی وہ اجازت دے، لیکن نہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سلسلے میں یہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور دین نے تبرج کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تبرج کس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح سینما گھر ہیں، یونیورسٹی کے راستے ہیں آنے جانے کے، کالجز کے یا مسجد کے بھی راستے ہیں، تو وہ بھی الگ الگ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح لیکچر ہالز ہیں یا کلاسز ہیں، وہاں پر بھی یہ تبرج نظر نہ آئے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ساتھ والی سیٹ پہ لڑکا بیٹھا ہے اور ساتھ والی سیٹ پہ لڑکی بیٹھی ہے اور کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح مسافر گاڑیاں ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جہاں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ غیر مرد کو مس نہ کرے، وہاں ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں لوگوں کو بتائی جائیں. وہ کہتے ہیں آپ کس دور میں رہتے ہیں؟ آپ ہمیں پرانے دور میں لے جانا چاہتے ہیں؟ بھئی نیا دور ہے، اس میں آپ جئیں، نکلیں آپ اس خول سے. ترقی نہیں کر سکیں گے آپ. ترقی کس چیز کی؟ پیسوں کی، ٹیکنالوجی کی، عمارتوں کی، یا عیش و عشرت کی؟ یہ تو ماضی میں بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے ایسے ایسے دنیا میں شہر اور ملک آباد کیے. مکی لوگوں کو کہا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد وعمروها، بڑا تعمیر کیا تھا انہوں نے، بڑا آباد کیا تھا اپنے ملکوں کو، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، بڑی دولت تھی. تو یہ سب چیزیں موجود تھیں اس وقت. ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے. ترقی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اور انسانی حیثیت سے اپنے آپ کو ذرا بلند کرے. انسان کے اندر حیوانیت ختم ہو، یہ اصل ترقی ہے. انسان کے اندر حیوانیت ختم ہوگی تو اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا کردار اچھا ہوگا. آج ترقی تو ہے مگر حیوانیت زیادہ آ گئی ہے، انسانیت کم ہے. خود ہمارے اس وقت کے بڑے بڑے ذہین لوگ جو معاشرے میں جس قسم کے افراد نکل رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں، کالجز
یہ انسانوں کو پیدا نہیں کر رہی، حیوانوں کو نکال رہی ہیں، آج کل خود کہتے ہیں۔ تو اس کو ترقی کہتے ہیں۔ کوئی دین نے کوئی جرم نہیں کیے کہ انسان کو اس کے اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے ذرا اونچا بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے رویوں میں تبدیلی آئے، اس کی فکر میں تبدیلی آئے، اس کے کردار میں تبدیلی آئے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے، بڑا اچھا انسان بن جائے، کہ دوسرے اس سے خطرہ محسوس نہ کریں، دوسرے محسوس کریں کہ واقعی میں امن میں آ گیا ہوں۔ السلام علیکم ابتدا ہی امن سے ہوتی ہے، سلامتی کی ہوتی ہے اور دعا سے ہوتی ہے۔ یہ گارنٹی ہے مسلمان کی کہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، مجھ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرنا۔ یہ انسان ہے، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ تعلیمات تو ہمارے دین کی ایسی ہیں، کوئی عمل نہ کرے اور بات ہے، لیکن دین برا نہیں ہے، ہمارا دین بڑا اچھا ہے۔ تو یہی چیز آگے چلیں تو لباس جو ہے وہ بھی اسلامی تہذیب کے مطابق ہو، شرعی لباس۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ یہ نہیں کہ میرا یہ سوٹ بن کے آسمان سے نازل ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ بارش ہوئی، زمین سے کپاس نکلی، اس کپاس کو تم نے لیا، اس کی اون بنائی، اس کو بنا، کپڑا بن گیا، اس کو سی کے تم پہنتے ہو۔ سورس اس کا دیکھا جائے تو یہ زمین نہیں ہے، آسمان۔ آسمان سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بارش برستی ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نعمت ہے جو تمہیں دی ہے، اور اس کے دو پرپز ہیں۔ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے جو قابل شرم حصے ہیں ان کو تم چھپاتے ہو، اور دوسرا وریشا، اور تمہارے جسم پہ یہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ بس یہ دو پرپز ہے۔ یہ نہیں دین چاہتا کہ انسان لباس ایسا پہنے کہ بدصورت نظر آئے، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ بالکل نہ پہنے کہ جانور نظر آئے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے بھی صحیح، اور اگر کپڑا زائد ہے تو اس کو اپنے جسم پہ اس طرح سجائے کہ انسان خوبصورت نظر آئے۔ تو یہ خوبصورتی کا دین مخالف نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف قابل شرم حصے کو چھپانا یہ ضروری ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قابل شرم حصے اس طرح چھپتے ہیں کہ لباس ذرا کھلا ہو، کھلا لباس ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، کہ جس میں چلتے اٹھتے بیٹھتے کہ جو فیچرز ہیں وہ نمایاں ہوں، وہ نہ ہو۔ تو یہ ہے یواری سوآتکم کا معنی۔ اور وریشا میں یہی ہے جو پابندی ہم نے پڑھی ہے، دین کہتا ہے کہ لباس ایسا پہنو، مرد مردوں والا لباس پہنے، عورت عورتوں والا لباس پہنے، ایک دوسرے کا لباس وہ نہ پہنے، نہ رنگ میں نہ اس کی شیپ میں۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو غیر مسلموں کا لباس بھی جو ان کا اپنا مذہبی لباس ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو، وہ بھی مسلمان نہ پہنے۔ یہ ٹائی جو ہے، ٹائی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کراس کا نشان ہے اور یہ نہیں پہننا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ برا ہے نا؟ بری چیز ہے نا؟ نہیں ہے نا بری؟ ہاں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ غیر مسلموں کا لباس ہے۔ اچھا، یہ جو لباس ہے، یہ کوٹ پینٹ ٹراؤزر وغیرہ، یہ لباس جو ہے یہ کس کا لباس ہے؟ غیر مسلموں کا ہے؟ ہاں؟ کس کا ہے یہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں؟ کلچر ڈریس ہے، لیکن کس نے اس کو ایجاد کیا تھا؟ یہ ترکوں نے ایجاد کیا تھا۔ ترک مسلمان تھے، یہ انہوں نے پہلے ان کے ہاں ایک قمیض ہوتی تھی، جو اس وقت بھی آپ ترکی کے مختلف جو دور دراز کے شہر ہیں یا دیہاتی علاقے ہیں اس میں چلے جائیں تو ان کے بالکل ایک چھوٹی سی قمیض پہنتے ہیں، یہ جو یعنی تھوڑا سا مرد حضرات کی میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا نا یہاں تک، یعنی وہ اونچی ہوتی ہے اور جسم کو لگی ہوتی ہے، وہ ذرا تھوڑی سی ٹائٹ ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں، جیسے مثلا ہماری یہ قمیض ہے بس اس طرح۔ لیکن شلوار جو ہے وہ ہوتی تھی، یعنی یہاں پر جو ٹانگوں کے اوپر، یعنی گھٹنوں سے اوپر جو شلوار ہے
وہ اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ کم از کم 4-5 گز کپڑا ہوتا ہے، اس کو بن کے نہ اکٹھا کرتے ہیں، کھولا بناتے ہیں. آج کل کی وہاں ترکش جو خواتین ہیں ان کا پورا لباس سر سے لے کر پاؤں تک وہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے، کافی کھلا. شلوار بھی لگتی ہے اور شلوار کے ساتھ ساتھ وہ یوں لگتا ہے کہ بالکل ہی اس نے اپنا آپ کو اچھی طرح کور کر لیا. تو پہلے یہ لباس ہوتا تھا شلوار اور اس طرح کی قمیص. پھر اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کی، اور کرتے کرتے یہ ٹراؤزر بنایا، کوٹ بنایا، 3 پیس سوٹ بنایا ہے اور ٹائی بنائی ہے. اور یہی چیز پھر کیونکہ اس وقت عثمانی خلافت پوری دنیا پر بہت زبردست حکومت کر رہی تھی اور ویسٹ جو تھا وہ اس سے بڑا متاثر تھا، تو ویسٹ کو مسلمانوں کا یہ کلچر بڑا پسند آیا، اس کے لباس کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو یہ ان کا نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑی سی یہ تاریخ پڑھیں ترکوں کی اور ویسٹ کی. جب ترکوں کی حکومت تھی اسلامی خلافت عثمانیہ، تو اس وقت تو یہ پتہ چلتا تھا کہ ویسٹ کے جو بہت بڑے ملک ہیں آج کل، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، اور اسی طرح ڈنمارک، اور ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز، یہ کیا نام ہے اس کا، مختلف ملک جو ہیں یورپ کے، تو ان کے شہزادے جو تھے وہ مسلمانوں کے کلچر کو زیادہ پسند کرتے تھے. وہ لباس پہنتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے یہ کیوں؟ کہتے ہیں مسلمانوں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا لباس ہم پہنتے ہیں، بہترین قوم ہے آج کی. پھر اسی طرح حتیٰ کہ وہ اپنی عمارتیں بناتے تھے اور گھروں کے اندر اپنے بیڈ روم کا بڑا خوبصورت ماحول یوں بناتے کہ اس میں گنبد بناتے تھے اور گنبد میں قرآنی آیات لکھواتے تھے. وہ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے. کہا یہ کرتے تھے یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. یہ عمارتیں موجود ہیں، ان کے میوزیم میں جائیں تو یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. یہی ہے کہ بڑی جو قوم ترقی کر جائے، چھوٹی قومیں پھر اس سے متاثر ہوتی ہیں. آج دوسرے ترقی کر گئے ہیں، ہم چھوٹی قوم بن گئے ہیں، ہم ان سے متاثر ہیں اور کچھ نہیں. تو اس میں بہرحال یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. لباس بھی آتا ہے. اب اسی لباس کے بارے میں جو جاہلی دور میں خواتین لباس پہنتی تھیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ارشاد میں اس کے بارے میں یوں فرمایا، ان من اہل النار نساء، دوزخیوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہتی ہیں. ظاہر ہے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو، ٹائٹ ہو، تنگ ہو، تو کیا ہے اس لباس کا پہننا نہیں ہے، کیونکہ اصل تو مقصد اس کا یہ کہ میں اپنے جسم کی نمائندگی کروں، جسم کو نمایاں کروں. پھر مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں. ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی. تو یہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ایک تو ایسا لباس نہ پہنا جائے. تو کچھ اور ہیں احادیث، ان کو ذرا دیکھ لیجیے. ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ایک دلہن آئی جو باریک اور شفاف اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا جو عورت اس قسم کے کپڑے پہنتی ہے وہ سورہ نور پر ایمان نہیں رکھتی، کیونکہ سورہ نور میں سارے حجاب کی، پردے کی، تبرج کی سب باتیں آئی ہیں. تو گویا کہ وہ اس کا پرواہ نہیں کرتی. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ ذرا دیکھ لیجئے. اس میں یہاں تک پابندی ہے کہ کوئی خوشبو بھی یا عطر لگا کے خاتون نہ آئے کہ جس سے گزرے راستے سے تو مردوں کو اس کی خوشبو آئے. اس سے بھی منع کیا آپ نے. ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق عورت نکل سکتی ہے کہ یعنی کوئی دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے، جائز ضرورتیں ہیں، کوئی اور ہے نہیں تو وہ باہر چلی جائے، لیکن جانے کا ایک اپنے آداب ہیں، اپنے طریقے ہیں، اس پر دین نے بڑا زور دیا ہے. اسی میں کہا ہے کہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے کام کرنے کے لیے، کوئی ضروری کام ہو تو اس کے لیے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے. وَقَرْنَ بُيُوتِكُنَّ کا مطلب یوں واضح کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر عورت شوہر کے مہمانوں کی خدمت بھی کر سکتی ہے.
یہ بھی ہے. شوہر کی موجودگی میں اگر کوئی مہمان آ گئے ہیں تو عورت اچھا لباس، مناسب لباس پہن کے، اور یعنی زینت، گفتگو، چال ڈھال میں اسلامی آداب کو اگر ملحوظ رکھے تو وہ آئے مہمان کی خدمت کر سکتی ہے. مثلا یہی ہوتا ہے کہ شوہر بیٹھا ہے بات کر رہا ہے تو اتنے میں خاتون آئی، وہ ٹرالی لے کے آئی، ذرا رکھ دی آگے، بس کافی اتنا. اور اگر کوئی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو چائے بھی ذرا انڈیل دی تو کوئی حرج نہیں. تو اس میں بس شرط یہی ہے کہ اسلامی آداب کو ذرا سامنے رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آیا ہے، شوہر بیٹھا ہے تو عورت بالکل ہی اپنے آپ کو چھپا لے کہ نہیں جی میں ظاہری نہیں ہونا چاہتی. نہیں، اسلامی دیکھیں باہر جاتی ہے نا خاتون، اگر باہر جاتی ہے اور پورے اسلامی آداب کے ساتھ، تو گھر میں اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے اور شوہر پاس بیٹھا ہے اور شوہر کہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیزیں بنا کے دے سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے. بس شرط یہ ہو کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے ابو اسید الساعدی، انہوں نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو انہوں نے گھر بلایا تو جو کھانا بنایا تھا وہ ان کی بیگم نے بنایا تھا. تو انہوں نے یہی کچھ کیا، چند کھجوریں لیں، ان کو ایک تھال میں ڈال کے پھر رات کے وقت ان کو بھگو دیا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ تو انہوں نے خود وہ آگے رکھ دی کہ لیجیے اللہ کے رسول کھائیے. تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، چلے یہیں تک کافی ہے. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے جو چیپٹرز آ رہے ہیں ذرا ان پہ ذرا تھوڑا سا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. بہت سے ایشوز ہیں اور گھر گھر کے ایشوز ہیں یہ شادی بیاہ کے. ذرا اس کو آپ نے نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں. ہاں ٹی وی کہتی ہیں پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے لوگ موجود تھے وہاں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ڈسکشن میں کہا کہ میں چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ان کی ایک رائے ہے. ان کی اہلیہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی مگر ان کی بچیاں ینگ ہیں وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. وہ بچیوں کو مجبور بھی نہیں کرتے اور نہ ہی بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بابا یا ماما اس کے قائل نہیں ہے تو لہذا ہم بھی قائل نہ ہوں. ینگ بچی ہے، یعنی ابھی ہم تھے اکٹھے ہی تھے رمضان میں، یعنی ایک ہی یعنی ہمارا سویٹ تھا، ادھر وہ تھے ادھر میں تھا. تو بچیاں گھر سے باہر نکلتی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے جاتے واپس آتے. تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایک بچی بڑی ملتزمہ، حدیث میں عربی میں کہتے ہیں ملتزمہ، یعنی جو شریعت کو یا دین کو اپنے اوپر نافذ کرتی ہے اور اس کی پابندی کرتی ہے، اختیار کرتی ہے. وہ اس طرح کی بچی تھی. شرم و حیا بھی ہے، سب کچھ ہے دونوں بچیوں میں، سب میں ہے. لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ ان کی ایک بچی وہ پورا حجاب لیتی ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ نے لیا ہوا ہے. تو اس طرح وہ ایک رائے ہوتی ہے، بن گئی. لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی رائے دوسرے پر مسلط کر رہے ہیں. یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا شیخ ناصر الدین البانی جو ہیں وہ بھی اس کے قائل تھے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن ہم دونوں جب ان کے پاس گئے، جارڈن میں عمان میں ان کا گھر تھا، تو شیخ کو میں نے فون کیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فون کیا کہ اس طرح میں آیا ہوں. کہتے ہیں آ جاؤ. تو ہم گئے تو ٹیکسی سے میں جو ہی باہر نکلا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ کے نکل ہی رہے تھے. تو میں پہنچ گیا تو ان کے پیچھے ان کے اپنے شاگرد دو بیٹھے ہوئے تھے. تو ان دونوں شاگردوں کو کہا کہ تم ایسا کرو اتر کے دوسری گاڑی میں جاؤ، ان کو بیٹھنے دو. تو ہم دونوں بیٹھے پیچھے. گھر لے آئے شیخ صاحب، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ میں گھر لے آئے. تو گھر جب گئے تو وہاں انہوں نے ہمیں گھر کے برآمدے میں بٹھا دیا. تو ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے، ہم بیٹھے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں. وائف نے پورا حجاب کیا ہوا ہے. سوال ہم کر رہے تھے الحمدللہ 4 گھنٹے بیٹھے. جو سوال تھے، تھیسس لکھنا تھا ہم نے پی ایچ ڈی کا.
تو اس سلسلے میں ہم نے بڑے سوالات کیے، بہت ہی ماشاءاللہ علم تھا ان کے پاس، بڑی خوشی سے اللہ نے ان کو ہمت دی، بڑے یعنی شوق سے اور جوش سے وہ بھی بیٹھے رہے اور ہمیں سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، نصیحتیں کیں، بہت کچھ کرا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا. میں بات کر رہا ہوں 88 کی. اس وقت یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہوتی تھیں کہ ٹیپ ریکارڈر انسان ساتھ رکھے یا فون ہو تو اس میں یہ چیزیں موجود ہوں، کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال گئے، ان سے بات کی، انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں کہ وائف کو کہا ہو کہ تم چہرے کا پردہ کیوں کرتی ہو. بلکہ میں نے یوں محسوس کیا کہ جو انہوں نے یعنی ہماری یعنی تھیسس تھا حدیث کے بارے میں، وہ حدیث کے ماشاءاللہ ایکسپرٹ تھے. تو جو سوالات وائف نے کیے، میں نے کیے، تو اس میں انہوں نے جس شوق سے ہمیں جواب دیے اور اتنے متاثر، اتنے خوش تھے کہ ہمیں بار بار کہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کیا کیجئے، یوں نہ کیا کیجئے. ساری باتیں انہوں نے باقاعدہ، ایک نصیحت کرنی حدیث پڑھ دینی، پھر نصیحت کرنی یہ ریفرنس ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بھی جو کتاب میں لکھ دیا اپنی کتاب میں، لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ چہرے کا پردہ کیوں کرتی ہیں. ہاں یہ ضرور پوچھتے تھے. جب میں پہنچا، ہم دونوں بیٹھے، تو سب سے پہلے مجھے یہ سوال کیا کہ ما مذہبک، کہ سب کانٹیننٹ میں یہ مذہب کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا. مذہب سے مراد مسلک، کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. تو انہوں نے پہلے یہی سوال کیا، کہتے ما مذہبک. میں نے کہا لیس لی مذہب، میرا کوئی مذہب نہیں ہے. مجھے فوراً کہتے ہیں جب تم نے مجھے فون پہ بات کی تھی نا، میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ تم ہو ہی ایسے کہ تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب سے مراد ہی جو آج کل فرقہ واریت ہے کہ ہر کوئی بندہ اس پہ خوش ہے. تو میں نے کہا میرا کوئی نہیں، میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے. کہتے بس ہاکذا اعتقدت لما اتصلت بی وکلمت معی. یہ انہوں نے لفظ کہے کہ جب تم نے فون کیا اور مجھ سے بات کی تو میں نے تمہاری بات سے یہی بات سمجھی تھی کہ تم ہو ہی ایسے. ٹھیک ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ گفتگو سے بھی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بندہ کون ہے. تو دوسرا پھر انہوں نے وائف سے پوچھا، ہاں بھائی ما مذہبک. تو انہوں نے کہا میں پہلے، ظاہر ہے پاکستان کا کلچر ایسا ہے، تو میں پہلے حنفیہ تھی، اور جب میں نے حدیث کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کو اچھی طرح سمجھتی گئی تو الحمدللہ میری سوچ اب یہی بن گئی کہ صرف دین قرآن و سنت کا نام ہے. تو بڑے خوش ہوئے، وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہی چیز آج ضرورت ہے، اس دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے. مذہب کو پھیلانے والے آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے، جگہ جگہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، اداروں میں مل جائیں گے، مگر اس کی کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کہ میں مذہب کو چھوڑ کے صرف دین کی بات کروں. اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تو بہرحال ان کی بڑی اچھی اچھی نصیحتیں تھیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی کے قائل تھے. ایک رائے ہوتی ہے مگر جبر نہیں کرتے تھے کہ نہیں تم چہرے کا پردہ اتار دو، ایسا نہیں. وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ اجازت تو دے دیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون ایسی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کے خواتین ساری خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں، اور دوسرا بھی فتنے میں پڑ سکتا ہے اور یہ بھی فتنے میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ کور کر لیں تو اچھا ہے، حجاب کر لیں تو اچھا ہے. تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. کیا پرندوں کا کاروبار جائز ہے؟ ان کو پکڑ کر پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے پر بھی کاٹ دیے جاتے؟ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. پرندہ کوئی ایک آدھ چلے بچوں کے لیے، جیسے طوطا ہے، کبوتر ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، ان کی غذا کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کو تھوڑے عرصے کے لیے رکھے، محض بچوں کو انجوائے کرانے کے لیے. وہ بندہ بعد میں چھوڑ دے اس کو، ورنہ مر جاتا ہے. جیسے ہو یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سے تعزیت کی تھی، بھائی وہ نغیر کا کیا بنا؟ اس صرف ما فعل النغیر پہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ کے کہتے ہیں 200 سے زائد میں نے فقہی مسئلے نکالے ہیں. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، 200 سے زائد فقہی مسئلے ریڈیوس کیے ہیں صرف اس جملے سے. تو دیکھیے، تو بہرحال یہ سب چیزیں، پرندوں کا کاروبار تو درست نہیں ہے. ہاں، جو پرندے ذبح کرنے کے لیے جن کو گوشت کھایا جاتا ہے وہ کاروبار کیا جا سکتا ہے، جیسے بٹیر ہے، تیتر ہے، اس کو بندہ لے. کوئی لوگ شوقین ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں، مثلا بطخ ہے، یا اسی طرح ٹرکی ہے. یہ سب جانور پرندے ہیں، مرغی ہے، ان کو رکھا جا سکتا ہے اور ان کا کاروبار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ پرندے ایسے ہیں جن سے شکار کرتے ہیں لوگ، باز ہے، اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.